حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کا دور مبارک، قرآن پاک ابھی جمع نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور واقعہ یہ ہوا کہ کچھ حفاظ تھے کہ جن کو شہید کر دیا گیا، تو پہلے گویا کہ ایک حافظ سے دوسرا حافظ بنتا، وہ قرآن اس کو سناتا، یوں صورتیں یاد کرتے، پھر اس طرح بنتے رہتے آپس۔ یہ بھی ایک انداز تھا قرآن کی حفاظت کا بھی اور قرآن آگے پہنچانے کا بھی۔ اب حافظ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر اسی طرح یہ معاملہ رہا تو قرآن کے کئی ایسے حفاظ ہوں گے جو دنیا سے چلے جائیں گے، تو یوں قرآن پاک کا آگے پہنچانا یہ پھر حفاظ کے ذریعے اس طرح وہ ڈائریکٹ سلسلہ اب نہیں رہ سکے گا، تو قرآن کو جمع کر لیتے ہیں ایک جگہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، آپ مجھے اس کام کی طرف کہہ رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں ایسا کروں؟ تو آپ کا ایک وہ بڑا ہی مبارک جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہاں بے شک حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، آپ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، لیکن کام خیر والا ہے، کام بھلائی والا، اچھائی والا، نیکی والا کام۔ اور یہ وہ ایک جملہ آپ کا ہماری کئی طرح کے مسائل ہیں جن کو یہ حل کرتا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کئی ایسے نیکی والے کام جو اس وقت رائج نہیں تھے، نہیں ہوئے، بعد کے لوگوں نے رائج کیے، لیکن ہے نیکی کا کام، تو وہ اسی اصول اور اسی کلیے کے تحت آئے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ پھر یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب بھائی ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ آپ یہ کام کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، میں کروں؟ کہاں آپ کرو؟ تو ان سے بھی یہی کہا کہ کام اگرچہ اس زمانے میں نہیں ہوا لیکن ہے خیر کا کام، ہے بھلائی کا کام، آپ کیجیے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے بھی سینے کو اللہ نے کھول دیا جیسے ان دونوں کے سینے کھل گئے تھے، میں بھی تیار ہو گیا اس کام پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور باقاعدہ شہادتوں کے ساتھ، اور پھر ایک طرف اتنے حفاظ بھی ہوں، ایک زبر اور زیر میں کوئی کسی طرح کی کمی بیشی کا تصور نہیں ہے، اور پھر قرآن پاک کو یوں باقاعدہ جمع کیا گیا حقیقی معنوں میں۔ تو قرآن پاک اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اور جمع کا یہ اہتمام بھی فرمایا۔ ظاہری اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، تو آپ جامع قرآن یہ امت میں اس طور پر آپ پہلے کہلائے۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص جامع القرآن کا یہ لقب ملتا ہے کہ آپ نے اس کے نسخے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اور لکھنے کے بعد تمام اسلامی ملکوں میں اور ان شہروں میں یہ نسخے باقاعدہ بھیجے، اور اس پر صحابہ کرام علیہ مردوان